کیا ہمیں خود پڑھنا آتا نہیں ہے؟ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں سنو، جو بھی کسی نے بس بات کہہ دی ہے سنو، اب کہنے والا کون ہے؟ اب یہ کون تفتیش کرے گا کہ جس نے وہ جو بات کی ہے اس نے کوئی حدیث بیان کرتا ہے، حدیث کا وہ ترجمہ کیا کرتا ہے؟ عربی الفاظ ہیں، عربی کا ترجمہ کیا کرتا ہے؟ اس پر کون تفتیش کرے گا؟ ہم آنکھیں بند کر کے اسے قبول کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر ہماری زبانیں اتنی جری ہو چکی ہیں کہ ہمیں اولیاء اللہ کو معاذ اللہ ایسے ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہیں معاذ اللہ کو سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں حضرت معین الدین چشتی کافر، داتا علی اجویری کافر، غوث پاک یہ کافر، وہ کافر، یہ کافر، اس سے نیچے بات ہی نہیں کرتا۔ کرنے والا کون ہے؟ جسے استنجے کا بھی نہیں پتا استنجا مستحب کیا ہے، واجب کیا ہے، فرض کیا ہوتا ہے، وضو بات کی بات ہے۔ جسے خود طہارت کے بنیادی مسائل یہ نہیں پتا ہے کہ غسل کن کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ غسل کے فرائض میں ہمیں کون کون سی باتوں کا خیال کرنا چاہیے، اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ وضو کے اندر جو ہمارے فرائض ہیں کہاں پر کوتاہی کرنے سے وضو ہی نہیں ہوتا ہے، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، کس مقام پر سجدہ سہو واجب ہے اور کس مقام پر سجدہ سہو نہیں کیا جاتا، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جنہیں خود اتنی باتوں کا نہیں پتا، یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھئی کما حق فرض غسل کرتے ہوئے احتیاط کر کے تمہارا جسم پاک ہے، لیکن فتوے کس پر لگائیں گے؟ غوث پاک پر۔ فتوے کس پر لگائیں گے؟ نبی پاک کے صحابہ پر۔ باتیں کس کے خلاف کریں گے؟ اولیاء اللہ پر۔ یہ آج کل ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس پر میں کچھ باتیں آپ احباب کو گوش گزار اس وجہ سے کروں گا، اپنے ایمان نہ برباد کرو، اپنے دین اور اپنا خاتمہ برا ہونے سے بچو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا، من عاد لی ولییا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی میں آقا بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور کے ذریعے سے ہمیں خبردار کروایا ہے۔ اس پر آرے رواس کرتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا آذنتہ بالحرب اعلنت لہ الحرب، میں اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب کون ہے وہ شخص جو عادی اولیاء اللہ محارب للہ؟ وہ شخص اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرے گا۔ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرنے والا ہوگا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہوگا۔ کہتے ہیں ومن حارب اللہ، اب جو اللہ سے جنگ کرے گا فہو مہزوم مخذول، وہ شکست خوردہ ہوگا اور وہ ذلیل ہوگا، وہ رسوا ہوگا۔ لا تقوم لہ قائمۃ، اس کا جتنا رتبہ ہوگا، جتنا مقام ہوگا، جتنی ویلیو ہوگی، وہ ویلیو اس کے شان و شوکت لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی۔ کس وجہ سے؟ اس نے اپنے رب سے لڑائی کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے دشمنی کر کے اس نے آغاز کیا ہے۔ اور دوسری روایت جسے امام طبرانی نے نقل فرمایا حضرت کہ اللہ رب العزت نے فرمایا من اہان علی ولییا، اور جس نے کسی میرے ولی کی اہانت کی، جس نے میرے ولی کی توہین کی، جس نے میرے ولی کے برے الفاظ میں یاد کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا بارزانی بالمحاربتی، اس شخص نے مجھے میدان جنگ میں دعوت دی ہے، آئیں مجھ سے لڑو۔ کس شخص نے؟ جس نے کسی اللہ کے ولی سے کیا کی؟ اہانت کی ہے، اس کی توہین کی ہے۔ اس پر تیسری حدیث کہ میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ من آذ لی ولییا فقد استحل محاربتی، اور جس نے کسی میرے ولی کو اذیت دی۔ اب اذیت کئی طرح سے دی جا سکتی ہے، قول کے ساتھ بھی، فعل کے ساتھ بھی۔ کسی ذریعے سے اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو مالک کریم نے فرمایا اس نے میرے ساتھ لڑنے کا باعث قرار دے دیا۔ اس پر اہل علم فرماتے ہیں، امام سبکی فرماتے ہیں کہ فی من تحققت ولایتہ باخبار الصادق، ایسے بندوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے، خبر صادق کے ساتھ یہ ثابت ہو کہ یہ لوگ واقعتاً اللہ کے ولی ہیں، جیسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پیچھے آپ جس دور سے بھی آپ اگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے پڑھیں گے، آپ کو جس شخص نے بھی کسی کتب میں بھی نقل فرمایا ہے بڑے احترام کے ساتھ اور انہیں بڑے اعزاز کے ساتھ نقل فرمایا ہے، اور ہر ایک نے
آپ کی تاریخ میں یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ اسی طریقے سے ہم سنتے آئے ہیں حضرت داتا جی جوہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڈا پیر میرے علی شاہ صاحب، یہ تھوڑے عرصے کے ہیں، داتا جی جوہری کئی صدیوں پہلے کے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ خبریں سینہ کسی سے ہم نے یہ نہیں سنا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ یار یہ ولی نہیں ہے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے علماء نے نقل فرمایا آپ کی کرامات تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، اور جس ولی کی کرامات تواتر کے ساتھ ثابت ہوں گے اس کی ولایت کا کیا مقام ہوگا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے حوالے سے ہی میں نے کل ایک بات سنی، ایک شخص بڑے ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے، ان کو شرم نہیں آئی، بے شرم معاذ اللہ، ایسے ایسے گفتگو۔ وہ یہ کہتے ہیں، امام سبکی فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ الْمُؤْذِي هَؤُلَاءِ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اس ولی کے ساتھ اس کی اہانت کرتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ سے جنگ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وہ اس آیت کے زمرے میں ہوگا۔ اور یہ کیا ہے؟ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ هَٰذَا مِنْ أَعْظَمِ الذُّنُوبِ، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ تصور ہوگا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جائز قرار دے دے اور خود وہ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کے یہ میدان میں آ جائے۔ اسی پر علامہ ابن حجر ہیثمی آپ رحمۃ اللہ تعالی فتاوی حدیثیہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی الحدیث صحیح من آذا ولیجا فقد آذنت بالحرب، کہ یہ حدیث صحیح کے اندر آتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی کو اللہ رب العزت نے فرمایا اذیت دی ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ علامہ ابن حجر حیثمی کہتے ہیں ومن حارب اللہ لا یفلح ابدا، جو اللہ سے لڑے گا وہ دنیا آخرت کسی صورت میں کہیں پر بھی وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا میں ذلت، دنیا میں رسوائی، دنیا میں ناکامی اور نامرادی، اور آخرت میں اس کے متعلق آپ آگے کہتے ہیں کیوں؟ وہ کہتے ہیں وَقَدْ قَالَ الْعُلَمَاءُ، جو شخص اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرتا ہے لَمْ يُحَارِبِ اللَّهَ عَاصِيًا إِلَّا الْمُنْكِرُ، اللہ کے ساتھ کوئی نیک تو نہیں جنگ کرتا، اللہ کے ساتھ کوئی متقی تو نہیں جنگ کرتا، اللہ کے ساتھ کوئی اچھا آدمی تو جنگ نہیں کرتا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ وہی جنگ کرتا ہے کہ جو گناہگار ہوگا، بدکار ہوگا، اور اللہ رب العزت کا ولیوں کا انکار کرنے والا ہوگا، جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کا انکار کرے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کا خاتمہ کیا ہوگا؟ اس کا خاتمہ برا ہوگا، وہ دنیا سے جائے گا من سوء خاتمہ تھی، برے خاتمے کے ساتھ وہ دنیا سے جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جنگ کرنے والا کسی صورت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک کسی کے متعلق آپ کی تحقیق اس درجے تک نہ پہنچے، کسی کے متعلق آپ کو کما حق ہو اطمینان قلب نہ ہو جائے کہ بھائی جس کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے، میں یہ فکر ہے، میں خود جستجو تو کروں ان کی کیفیت کیا ہے۔ جیسے میں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں نے ایک دفعہ بولا لفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایک سائل کہنے لگا وہ تو ولی ہیں، ان کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیا، یہ تو صحابہ کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ان لوگوں کو فرمایا جو ایمان لائے، اعمال صالح کیے، اعمال صالح کرنے کے بعد اللہ رب العزت ان کے لیے جنتیں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ رب سے راضی۔ تو چونکہ یہ بات انہیں کس نے پڑھائی تھی؟ اسی نے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کا کوئی رتبہ نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ولیوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا، اور ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے، وفی الآخرۃ، ان میں آخرت کی زندگی کے لیے بشارت ہے۔